رمضان پاکستان اللہ کا احسان۔ جی ناظرین، رائل نیوز کی خصوصی ٹرانسمیشن نور سحر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سحری کی برکتیں۔ اسی حوالے سے میں اپنے عظیم مذہبی اسکالر مفتی غلام محی الدین صاحب کی طرف بڑھوں گا اور ان سے سوال کروں گا۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ کہ سحری کا ٹائم ہوتا ہے، اگر اس دوران ہم کسی کو ساتھ شریک کر لیں تو وہ کیسا ہے؟ بالکل ٹھیک عمل ہے، ہونا چاہیے اس طرح، یا کیا طریقہ کار میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سحری میں آپ ان لوگوں کو بھی شریک کریں اور مل کر سحری کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے بھی سحری کے علاوہ بھی آپ کھانے میں اگر کسی کو شریک کرتے ہیں، کسی کو ساتھ ملا لیتے ہیں تو وہ باعث برکت ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک برتن میں جتنے ہاتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ کی اتنی برکتیں ہوں گی۔ سحری کے حوالے سے ایک صحابی رسول آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سحری فرما رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ لے لو اس سے، یہ جو ہے نا سحری، اس میں برکت ہے۔ تو سحری میں شریک کرنا، ایک تو سخاوت کا پہلو بھی آتا ہے کہ بندہ جب کسی کو ساتھ شریک کرتا ہے، کسی کو کھانا کھلاتا ہے تو اسے اس کے لیے جو ہے نا باعث برکت ہوتا ہے، اس کے لیے باعث رحمت ہوتا ہے، اسے سخاوت کا بھی ثواب ملتا ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی صحابہ کو سحری کروائی ہے، اپنے ساتھ شریک کیا ہے۔ اور ایک تو سخاوت کا پہلو، کسی بندے کو شریک کیا، کسی کو کھانا کھلایا اور اس نے اس سحری کی جو ہے نا کھانے کے ساتھ روزہ رکھا، اس روزے کا ثواب بھی اس کھلانے والے کو بھی پورا عطا کیا جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ثواب سنت بھی ہے کہ اگر آپ نے کسی کو سحری کرائی ہے تو سنت کا ثواب بھی آپ کو مل گیا ہے۔ ایک تو روزے کا ثواب کہ وہ جتنا روزہ رکھے گا اسے بھی پورا ثواب، اور اس کے روزے کا آپ کو بھی ثواب ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو سحری اسے کرائی ہے، اس جو ہے نا اس میں سنت مصطفیٰ کا بھی آپ کو جو ہے نا ثواب ملے گا، ثواب اس کا دیا جائے گا۔ اور ایک چیز کا اس میں خاص خیال رکھا جائے کہ بعض اوقات سحری بھی ہم کرواتے ہیں، افطاری بھی کرواتے ہیں، اور اس میں لحاظ یہ رکھا جاتا ہے، یہ اصلاحی پہلو ہے کہ میں آپ کو سحری کروا دوں، آپ مجھے سحری کروا دیں، ٹھیک ہے۔ میں نے کامران بھائی کو بلا لیا، دوسرے دن انہوں نے مجھے بلا لیا۔ میں نے علامہ فاروق احمد صاحب کو بلا لیا، اگلے 2 دن گزر کے انہوں نے مجھے بلا لیا۔ بس ایک دوسرے، حق یہ ہے کہ اسے سحری کروائی جائے کہ جو مستحق ہے، جو اس چیز کا انتظار کر رہا ہے کہ یار میں بھی کوئی اچھا کھانا کھا لوں، مجھے بھی کوئی بلا لے، اصل میں ثواب بھی اسی چیز کا ہے۔ میں تو آپ کو بلا کے اس لیے رہا ہوں کہ کل آپ مجھے بلائیں گے، ان کو اس لیے بلا رہا ہوں کہ کل یہ مجھے بھی بلائیں گے، میں انہیں رسپیکٹ دے رہا ہوں، یہ مجھے دیں گے، تو مجھے قاضی کیا اور میں تجھے حاجی کہوں گا، ایک دوسرے کو۔ یہ میں بلا تشبیہ ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، عرف عام میں ایسا ہی ہے، ایسا ہی ہوتا ہے کہ امیر کی ہی جو ہے نا سحری کرتا ہے، غریب بیچارے کھڑے کنارے پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں حسرت کی نگاہ سے کہ کوئی ہو ہمیں عطا کرے کچھ، ہم بھی کھا لیں، ان کا بھی جو ہے نا پیٹ پوجا ان کی بھی ہو جائے اور سحری۔ اور میں آپ دیکھیں کہ غریب کی جو دعا ہوتی ہے، آپ اسے سحری کروائیں یا افطاری کروائیں تو اس کے جو دل سے نکلی ہوئی دعا ہے وہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، ہمارے آقا فرماتے ہیں وہ رب کا عرش ہلا دیتی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ غربا کو، اور غربا کو بھی یہ نہیں کہ بندہ بلا کے ساتھ اخبار والے بھی بلا لے کہ میں نے اتنے غریب بلائے ہوئے ہیں۔ ایک تو اپنی ثواب بھی ضائع، اور دوسرا اس غریب کی ذلت، دل آزاری اس کی، کہ وہ بھی جو ہے نا دل میں کیا سوچتا ہوگا کہ یار اخبار میں بھی میری عزت نیلام ہو رہی ہے کہ یہ بھی فلاں دسترخوان میں پہنچ گیا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ غریب تک سحری پہنچ گئی، غریب تک افطاری پہنچ گئی۔ افضل یہی ہے کہ بندہ ریاکاری سے بچے۔ اللہ پاک جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں۔ ماشاءاللہ۔